کوئی بھی نفس و شیطان شبہ ڈالے گا آپ وہاں سے نکل آئیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو تصوف سلوک کی لائن میں آئے, کسی اللہ والے سے بیعت ہوئے, ان کی خدمت میں ضربیں لگائیں, اس کے بعد تجلی نار تھی یا نور, نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے, جلا کیوں کر یہ کوہ طور, نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین. ساری تعریف شبین تو پزن تس پروردگار ذوالجلالس یس اس شہرو ہند کھت زیادہ قریب, یس رحمان و رحیم, خیر الرازقین, مسبب الاسباب, ہر شائی تو ہر وقت دستگیری کرن وول, ستو ماجو ہند کھت زیادہ امس بندس ست محبت کرن وول. آج پنس یت شمارس مز یت موضوع پہ کت کرنے خاطر پنہ ناظرین ہندس خدمت من حاضر. تو ازک یم زن مہمان تم مفتی منیر اخون. آج کرو یت پہ کت کہ صوفیزمس من صوفی بننے خاطر کمن شرائطن ہند آسن لازمی. ایک بزرگ خدائن لیوکھمت دپیومس نقط اشکن باو تو متے, تم دپنم باو یہ تھاوک ثتے, زمین گھس تیار آسن. گو سب سے پہلے یہ زمین تیار کر ام خاطر کہ یت وی کھانا بزرگ خدائے پنہ دست پاک ست بیول پنہ نظر کرم سے کر امس زندگی عطا, ابدی زندگی. ونیو کرو ات بارس مز کت مفتی منیر اخون صاحبس. کوئی شرط نہیں ہے, نیت شرط. جیسے میرے دادا پیر کا میں نے بتایا تصحیح نیت پہلے, کیونکہ نیت تو پہلے ہے نا. جی بالکل, کچھ بھی کرنے سے پہلے نیت تو کریں. ٹھیک ہے, آپ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی نیت کرتے ہیں. جی, نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرتے. سب سے پہلے نیت کہ مجھے صوفی بننا ہے. ٹھیک ہے, کیوں اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر آپ نے نیت نہیں کی اور ایسے گھس گئے اس راستے میں تو کوئی بھی نفس و شیطان شبہ ڈالے گا آپ وہاں سے نکل آئیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو تصوف سلوک کی لائن میں آئے, کسی اللہ والے سے بیعت ہوئے, ان کی خدمت میں ضربیں لگائیں, اس کے بعد محروم ہو گئے. آج وہ روڈ انسپیکٹر ہے. روڈ انسپیکٹر میں اس کو کہتا ہوں جو روڈوں پہ اپنے جوتے بجاتا پھرتا ہے, وہ کہیں کا نہیں رہا. وہ روڈ انسپیکٹر بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے نیت ہی سچی نہیں کی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ محروم ہو گئے, اولیاء اللہ کے پاس آ کے بھی اور بیعت کی نسبتیں حاصل کرنے کے بعد بھی دور ہو گئے. اس کا مطلب ہے تصحیح سچی جو نیت تھی وہ نہیں. تو بننے کے لیے پہلے تو نیت چاہیے, کیونکہ نیت جب انسان کر لیتا ہے تو نیت گویا کہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. جیسے دنیا کی کمٹمنٹ کو انسان نبھاتا ہے, پھر اس کمٹمنٹ کو بھی نبھاتا ہے. تو نیت یہ سب سے پہلے ضروری. اور نیت کرنے کے بعد اب اس راستے میں قدم رکھنا ہے تو راستے کے لیے رہبر چاہیے, کہ بغیر رہبر کے تو راستہ طے نہیں ہوگا. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جب چلتا ہے, انسان کے پاس گاڑی ہے, مثلا گاڑی کو روڈ پہ لے کے چلتا ہے, تو منزل پہ پہنچنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک کیا ضروری ہے؟ راستہ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا, گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے. اور تیسرا, وہ گاڑی آپ کی بالکل جو ہے صحیح سالم ہونی چاہیے. اور چوتھا یہ کہ اس کے اندر گاڑی میں ڈرائیور ہونا چاہیے. ٹھیک, یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو آپ منزل پہ پہنچیں گے. لیکن اگر گاڑی میں سب کچھ ہے لیکن پیٹرول نہیں ہے, منزل پہ نہیں پہنچیں گے. یا پیٹرول بھی ہے, سب کچھ ہے, ڈرائیور بھی ہے, گاڑی پہ پرفیکٹ ہے, لیکن راستہ ہی نہیں ہے, راستے میں کھڈے, ٹوٹا پھوٹا راستہ بند ہے, نہیں جا سکتے. یا سب کچھ ہے, ڈرائیور ہی نہیں ہے تو بھی جا سکتے. یا ڈرائیور بھی ہے, راستہ بھی ہے اور پیٹرول بھی ہے, لیکن گاڑی کے ٹائروں میں ہوا ہی نہیں ہے, گاڑی ٹوٹی پھوٹی ہے, تو مالو منزل ملنا مشکل. بالکل اسی طریقے سے یہ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ زندگی کی گاڑی آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے. مطلب پرفیکٹ ہونے کا مطلب آپ بالکل عقل مند, صحیح سالم ہو. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ مجنون, دیوانہ اور پاگل ہو تو کس کام کا ہے. تو سب سے پہلے آپ کی زندگی بالکل حیات طیبہ صحیح زندگی. اس کے بعد پھر اس زندگی گاڑی کو لے کے چلنے کے لیے رہبر ہونا چاہیے, کوئی جو آپ کی رہنمائی کر کے لے کے چلے زندگی گاڑی. پھر یہ گاڑی جس راستے پہ چلے گی اس راستے کو شریعت کہتے ہیں, تو شریعت کے راستے کے اوپر آپ کی گاڑی زندگی کی چلے. اور پیٹرول کیا ہے؟ پیٹرول طریقت اور تصوف ہے. اس گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے تصوف کا, یعنی آپ کا باطن تصوف سلوک سے منور ہونا چاہیے.
اب آپ منزل پہ پہنچیں گے. سبحان اللہ سبحان. لیکن اگر ان میں سے ایک بھی چیز مس ہوگی آپ کو منزل نہیں ملے گی. بس یہ ہے. تو بس یہ سچی نیت کر کے انسان جب قدم رکھے گا راستے پہ تو راستے پہ قدم رکھتے ہی وہ سب سے پہلے رہبر کو ڈھونڈے گا. لہٰذا پیر و مرشد کا دامن پکڑ لے, یہ اس کا رہبر ہے. رہبر مل گیا, اب یہ رہبر جو ہے اس راستے میں اس کو لے کے چلے گا. کہاں راستے میں کھڈا ہے, کہاں ٹیڑھا ہے, کہاں اونچا ہے, کہاں نیچا ہے, اس کو لے کے چلے گا. جیسے آپ چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے لے کے چلتے ہیں, وہ بچے کو خود بچا بچا کے لے کے چلتے ہیں. تو بس یہ پیر و مرشد اب آپ کی انگلی پکڑ کے لے کے چلے گا, اب منزل پہ آپ کو پہنچائے گا. لیکن اگر آپ نے نیت کر لی اور آگے کے سارے مراحل پورے نہیں کیے, کوئی جیسے دنیا میں بھی آپ کھانے کی نیت کر کے, تو صرف نیت پر تو نہیں بیٹھے رہتے, آپ عملاً ہاتھ بڑھاتے دسترخوان پہ, تو نہیں بڑھائیں گے تو نیت سے تو پیٹ نہیں بھرے گا. تو آپ نے پھر ہاتھ بڑھایا دسترخوان پہ, اب آپ نے کھانا بھی شروع کیا, چبایا بھی, پیٹ میں بھی لے گئے, پانی بھی پیا, اب پیٹ بھرے گا. بالکل اسی طریقے سے نیت سب سے پہلے کرنے کے بعد اب اس کے جتنے لوازمات ہیں, پیر و مرشد کا دامن پکڑو, پھر شریعت کے راستے پر قدم رکھو اور طریقت کے ساتھ اپنے دل کو منور کرو. اب آپ کے لیے منزل آسان ہے. یہ ہے صوفی بننے کا سیدھا سادہ راستہ. اچھا. اللہ تو سندر من بجاون, اللہ تو سندر من بجاون, بجاون بجاون